حکومت حرامی کی جب آئے گی تو پھر یہی ہوگا۔ اور آج میں سبق میں 1500 بندے تھے، میرے سبق میں قرآن کا سبق چل رہا تھا، مجھے پرچی مل گئی کہ استاد جی آپ کی سعادت ہے، آپ کی خوش قسمتی ہے، مریم نواز وزیر اعلیٰ بن گئی پنجاب کی۔ میں نے کہا بغیرت ہو، ادب سے نام لے لو، مولانا مریم نواز۔ کیا نام لیتے ہو؟ تمہیں شرم آنی چاہیے۔ شاگرد کو میں نے کہا کہ آپ نے بڑی خوشخبری مجھے سنائی، میں چاہتا ہوں چاہتا کہ آپ کو، میں غریب آدمی، میں ملک ریاض نہیں ہوں، میں غریب آدمی، میں حاجی عبدالرزاق نہیں ہوں، حاجی احسان سانو نہیں ہوں، حاجی زمان میں نہیں، سبزی منڈی والے جو بڑے بڑے سیٹ ہوتے ہیں میں نہیں ہوں۔ میں نے کہا غریب آدمی ہوں، لیکن آپ نے، میں بہت پریشان تھا، آپ نے اچھی خبر سنائی کہ مریم نواز کو وزارت مل گئی۔ کہا، میں نے کہا یہ ادب سے نام لے لو، او بغیرت، او مریم نواز نہیں، حضرت اقدس مولانا مریم نواز۔ آخر خربوزہ سے رنگ پکڑتا ہے، تربوزہ سے۔ مولویوں کے ساتھ کافی دن رہی ہے، مولانا تو کہنا چاہیے اس کو۔ انار کو انار سے رنگ انار کو انار سے رنگ جاتا ہے۔ بڑی خوشی ہوئی ہے، پھر ملک کیوں نہیں چلے گا؟ یہ ملک خدا ہی حافظ ہے، لیکن سمندر کی موجیں بھی آتی ہیں، فرشتے اسرافیل نے اس نے پکڑا ہوا ہے، اس اللہ آپ کا بھلا کرے، اور اس اللہ کیا ہے وہ جو بھوک جس کو کہتے ہیں، اور اس کو اللہ آپ کا بھلا کرے، اس میں پھونک مارنا ہے، دنیا کو تباہ کرنا ہے، لیکن سمندر کی موجیں بھی آتی ہے، وہاں سے چلتے چلتے کراچی کو تباہ کرنا ہے، لیکن آ کر کے دیکھ کر مکی مسجد کو دیکھ لیتے ہیں، مدنی مسجد کو دیکھ لیتے ہیں، بنوری ٹاؤن مولانا بنوری کی قبر کو دیکھتے ہیں، پیارے سلیم اللہ خان کو دیکھتے ہیں، جامع فاروقی دارالعلوم کو دیکھتے ہیں، مکی مدنی مسجد کو دیکھ کر کے وہ موجیں کہتی ہیں کہ چھوڑو اب تک کچھ باقی ہے۔ اپنے ڈیفنس والے مالداروں کو دیکھو، لگی بطخ کی طرح، اور اس کے ڈرائیور کو دیکھو، گاڑی کے ڈرائیور کو دیکھو، اور اس کے ملازمین کو دیکھو، اتنے موٹے موٹے، اور اس کے گھر کے اندر ایک کتا بھی، ڈیفنس کے اندر وہاں پر گائے پالنے کی اجازت نہیں ہے، وہاں پر بھینس پالنے کی اجازت نہیں ہے، وہاں بکری پالنے کی اجازت نہیں ہے، وہاں پر گھوڑے پالنے کی اجازت نہیں، ڈیفنس کے اندر کتے پالنے کی اجازت ہے۔ واہ ملک پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ آباد، پاکستان زندہ باد، پاک سرزمین شاد باد، کشور حسین شاد باد۔ ہاں جی جی، گائے پالنے کی اجازت نہیں، اس لیے کہ وہ حلال ہے اور یہاں حرامی رہتے ہیں۔ حکومت حرامی کی جب آئے گی تو پھر یہی ہوگا۔ گائے پالنے کی اجازت نہیں، بکری پالنے کی اجازت نہیں، گھوڑے گھوڑیاں پالنے کی اجازت نہیں، اور کس چیز کی پالنے کی اجازت ہے؟ بولو، کتا اچھا سا بندہ ہوا، اب اس نے کھایا اتنا کہ مولوی نے اتنا نہیں کھایا، اس کے لیے ملازم مقرر ہے، ایک بلوچ ایک پٹھان۔ پتہ نہیں تو کتا ہے جنت سے آیا ہوا ہے کہاں؟ اس قسم کی قیمتی کتے، واہ کتا واہ۔ پٹھان کو الگ روزگار مل رہا ہے، اور اللہ آپ کو بھلا کریے کہ بلوچ کو اور پنجابی منڈیا کو، اس کو الگ کتے کو دھو رہے ہیں، اور کتے کو بہترین قسم کی غذا، بہترین قسم کی تازہ گوشت، بہترین قسم کی، اس کو کبھی ڈبل روٹی، اس میں مکھن لگا کر کے کتے کو دے رہے، اور سیٹھ صاحب بغیر مسالہ کے، بغیر گھی کے، بغیر مسالہ کے، بغیر گھی کے، بغیر پیاز کے، سیٹھ صاحب آپ تو ابھی یہ دال جو اس کے اندر پکی ہوئی ہے پانی کے اندر، سیٹھ صاحب وہی کھاتا ہے۔ ابھی ایک بندہ آپ کا آ رہا ہے جو بھینڈی کھاتا ہے، بعد میں بتا دینا ایک دوسرے کو۔ اللہ کے بندو، ایک بہت بڑا عہدہ کہ مولویوں کو اور حافظوں کو اپنا پتہ بھی نہیں ہے کہ ہم کیا ہے، یہ پتہ نہیں ہوتا۔ ملنگ لوگ ہوتے ہیں، فقیر لوگ ہوتے ہیں، اور دال خور ہوتے ہیں، تو ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم کون ہیں۔ یہ جو جہاز والے اوپر جو جاتے ہیں نا جہاز میں، تو آپ نے دیکھا ہوگا جہاز کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پتہ نہیں ہے کہ 50,000 فٹ اوپر ہم بلند ہیں،
ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ جہاز کی آواز کس طرح ہے، سخت قسم کی خطرناک، 50-60 ہزار فٹ پہ بڑے بڑے جہاز ہوتے ہیں اور پورے چار طرف سے پورے کراچی والوں کے کان پھاڑ دیتے ہیں، ان کی آواز اس قسم کی ہوتی ہے، لیکن اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ان کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ باہر کتنا شور و شغب ہے۔ یقین کرو کہ یہ ملا اس نے کتنی تباہی مچائی ہے، امریکہ کے اندر، روس کے اندر، برطانیہ کے اندر، ملت کفر کے اندر، پاکستان کے اندر جو بے دین لوگ ہیں ان کو انہوں نے کتنا پریشان کیا، اس کو خدا جانتا ہے، آپ جانتے ہیں، وہ خود جانتے ہیں، لیکن ملا کو پتہ نہیں ہے کہ میں کیا ہوں۔ ملا کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ آپ نے یہ دیکھا نا، جو بھی آتا ہے نا، جو بھی آتا ہے تو مولوی کا گلا پکڑتا ہے، اے ملا بکواس مکواس چپ سے سڑے، جو بھی آ کر کے مولوی کا گلا دباتا ہے کہ آپ نے بولنا نہیں ہے۔ یعنی اس ملک کے اندر روڈ بھی نہیں، اس ملک کے اندر روزگار بھی نہیں۔ یہ میرے بھائی سبزی منڈی والے، آپ جانتے کہ ہم کہاں پہنچے۔ اس ملک کے اندر روزگار بھی نہیں ہے، اس ملک کے اندر نوکریاں بھی نہیں ہیں، روڈ نہیں، اسپتال نہیں، اور اللہ کو پانی کا نظام نہیں، بجلی کا نظام تباہی تباہ، اندھیر نگری چوپٹ راجہ، کچھ بھی نہیں۔ کبھی حقو کبھی بخو، 5 سال حقو آ جائیں گے، پھر حقو کہیں گے بخو بڑے بغیرت تھے، انہوں نے 5 سال ملک کو لوٹا۔ آپ حقو بخو سمجھتے ہیں نا، حقو بخو اور تیسرا ہے ٹھکو، حقو بخو ٹھکو۔ تو حقو کی 5 سال کی جب حکومت رہے گی، وہ کہیں گے بہت بغیرت ہے، یہ بہت چور ہے، ڈکیت ہے، ذلیل ہے، جنہوں نے ملک کو لوٹا ہے۔ 5 سال وہ عورتوں کی طرح جو غلط عورتیں ہوتی ہیں ایک دوسرے کو گالی دیتے ہیں، یہ اس طریقہ پر ان کی پوسٹ مارٹم کریں گے حقو بخو کی۔ پھر حقو چلا جائے گا، 5 سال کے بعد خدا اس کو مردار کرے گا، پھر واپس بخو آ جائے گا۔ پھر بخو جب آ جائے گا تو بخو آ کر کے کہتے ہیں وہ بڑے بغیرت تھے، انہوں نے ملک کو لوٹا۔ پھر 70 سال اور 80 سال اس ملک کو ہو گئے، 70 سال حقو بخو حقو بخو 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 حقو بخو۔ مومن کی شان یہ ہے، آپ مومن ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا کہ مومن کی شان یہ کہ لا یلدغ المومن من جحر واحد مرتین، کہ ایک سانپ کے بل سے یا بچھو کے اس کے بل سے مومن کو 2 مرتبہ ڈسا نہیں جاتا۔ اگر بچھو نے ڈنگ مارا تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد مومن بیدار دماغی سے کام لیتے ہیں، لیکن یہ حقو یہ بخو، یہ حقو یہ بخو، یہ حقو یہ بخو، 75 سال انہوں نے حکومت کی، یہ بار بار ہمیں ڈس رہے ہیں، لیکن ہماری بدبختی ہے کہ ہم ان کو منتخب کر رہے ہیں، ہم بار بار۔ اب 5 سال سے، اس سے پہلے ٹخو آ گیا، پہلے حقو بخو حقو بخو حقو بخو حقو بخو حقو بخو، اب ٹخو آ گیا درمیان، اور ٹخو نے وہ ہمیں سبق سکھایا کہ آپ یاد رکھیں گے۔ اب ٹخو غریب بھی اس دفعہ رہ گئے، اس دفعہ ٹخو بھی رہ گئے، واپس حقو آ گیا، واپس نہیں بخو آ گیا، حقو نہیں بخو آ گیا، بخو آ گیا۔ اب 5 سال آپ اسی طریقہ پر جو ہے نا بخو 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 بخو، انشاءاللہ 5 سال پورے ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اس کے بعد واپس ٹخو 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 نہیں حقو، پھر حقو پھر حقو بخو۔ لیکن ٹخو بھی بڑی کوشش میں ہے، وہ بھی ہمت اس نے ہاری نہیں ہے، اس نے بھی چھوڑنا نہیں ہے۔ کہتے ہیں مولویوں نے ملک کو کیا دیا، تو نے مولوی کو یہ دیا ہے، تو نے مولوی کو کیا دیا ہے؟ اس دفعہ یہ جو مہینہ ہے جس کو شعبان کہتے ہیں، اس سے پہلے والے مہینے میں رجب کے اندر وفاق المدارس، جس میں قاری عبدالحمید کا مدرسہ بھی داخل ہے، جن بچوں نے حفظ قرآن مکمل کیا، صرف دیوبندیوں کے وفاق المدارس، سارے دیوبندیوں کی بات نہیں کر رہا، جن بچوں نے حفظ قرآن مکمل کیا پچھلے مہینے میں امتحان دیا، جو مکمل حافظ ہو گئے 1,10,000 ہیں۔ ہمیں کیا دیا، ہمیں کیا دیا، ہمیں کیا دیا، ہمیں کیا دیا؟ ہم تمہارے جیسے بغیرت لوگوں کو نہیں دے سکتے، باقی ہم حافظ دیتے ہیں، عالم دیتے ہیں، قاری دیتے ہیں، مفسر دیتے ہیں، محدث دیتے ہیں۔ تو نے کیا دیا؟ مولی منظور کی عزت نفس نہیں ہے کہ بھیک مانگ کر کے تمہارے بچوں کو پڑھاتے۔ مجھے معلوم ہے آپ کے سبزی منڈی والے، آپ کے یہ جو ہے نا، ان سے ایسے آپ کے خان اور آپ کے چودھری اور آپ کے چور اور آپ کے ملک کے ڈاکو، مجھے پتہ ہے کہ آپ کتنا بھتہ دیتے ہیں، خوب مجھے معلوم ہے۔ مولوی کو 5 روپے دے دیا تو چھوٹی مرغی کی طرح کٹ 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 کٹوس 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 کٹوس،
وہ اونٹنی بچہ نکالے اعلان نہیں کرتی، گائے بچہ نکالے اعلان نہیں کرتی، اور بکری بچہ دے دے اعلان نہیں، وہ دمبی وہ بچہ نکالے، لیکن مرغی نے چھوٹا سا انڈا دیا، اس نے خیبر کو فتح کر لیا، اس نے خیبر کو فتح کر دیا۔ 5 روپے 10 روپے آپ کے اگر کسی مدرسے میں کسی مسجد میں لگے، یہ مولوی ہمارا کھاتا ہے، یہ ہماری مولوی کھاتا ہے، یہ مولوی ہمارا کھاتا ہے، یہ کھاتا ہے، مجھے معلوم ہے نہ آپ کا پیسہ نہ راہ خدا نہ راہ رسول، خوب معلوم ہے۔ حاجی عبدالرزاق ناراض ہو جائے گا، مجھے سب کچھ معلوم ہے، مجھے سب کچھ معلوم ہے، میں خوب جانتا ہوں، یہ خوب جانتا ہوں کہ آپ کے سبزی منڈی والوں میں سے سبزی منڈی والے یہ پٹھان اور یہاں پر بلوچ، میں خوب جانتا ہوں کہ آپ سے لاکھوں یہ سردار، یہ مردار، یہ خان، یہ چودھری، یہ بے نماز، یہ باغی، خدا کے باغی آپ سے کس طرح نکالتے ہیں۔ ملا تو کم از کم قرآن تو پڑھتا ہے، ملا کم از کم نماز تو پڑھتا ہے، ملا کا رخ تو کم از کم قبلے کی طرف ہے، ملا کا رخ تو کم از کم قبلے کی طرف ہے۔ میں ایک جگہ مہمان ہو گیا، آدھی رات کو میں اٹھا، وہاں پولیس والے تھے، میں نے کہا قبلہ کس طرف ہے؟ مجھے یہ ہے کہ نیند نہیں آتی، میں آدھی رات کو اٹھاؤں، چلو 4 رکعت 8 رکعت پڑھ لیتا ہوں، قبلہ کس طرف ہے؟ پولیس والے ایک دوسرے سے پوچھ رہے یار قبلہ کس طرف ہے، ان کو کوئی پتہ نہیں۔ بخدا خادم حاضر ہے، تو بیٹھ، میں آپ کو سناؤں گا پھر، آپ سمجھ رہے ہیں؟ پولیس والے ایک دوسرے سے پوچھ رہے، میں تو چونکہ اس علاقے نیا تھا، آدھی رات کو اٹھا، مفتی ضیاء الدین وغیرہ یہ لوگ حضرات میرے ساتھ تھے، وہ تو سوئے ہوئے تھے، میں نے کہا قبلہ کس طرف ہے؟ پولیس والوں نے کہا ہمیں قبلے کا کوئی پتہ نہیں، ہمیں قبلے کا کوئی پتہ نہیں۔ اللہ اللہ اللہ، سلام سلام، پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ صرف وفاق المدارس میں جن بچوں نے حفظ قرآن مکمل کیا 1,10,000 ہیں، اور اس کے علاوہ اندرون سندھ میں، بلوچستان میں، خیبر پختون میں، پنجاب میں ہزاروں چھوٹے چھوٹے مکاتب دیوبندیوں کے، ان میں ہزاروں حافظ وہ الگ ہیں۔ پھر راونڈ والوں کو اللہ جزائے خیر دے، وہ بسترے اٹھا اٹھا کر کے راونڈ کی شاخیں، تلمبہ کے اندر، چکوال کے اندر، کہاں کہاں راونڈ کی شاخیں، یہاں کراچی کے اندر سینکڑوں ہزاروں شاخیں راونڈ کی، تھوڑا سا نصاب کا فرق ہے آگے پیچھے، اس وجہ سے وہ وفاق سے جڑے ہوئے نہیں ہیں، وہ بھی دیوبندی، ان کے حافظوں کی تعداد ہزاروں کی تعداد میں، بریلوی حضرات ہزاروں کے تعداد میں، جماعت اسلامی والے ان کے مدارس میں بھی سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں حافظ ہوتے ہیں، اہل حدیث حضرات بھی ہزاروں حافظ پیدا کرتے ہیں۔ ایک اور گروپ ہے اللہ کے فضل و کرم سے ان کے حافظ ہوتا ہی نہیں، میں فی الحال میرے ذہن سے نکل گیا، آپ سمجھ رہے ہیں؟ ان کے ہاں کوئی حافظ ہوتا ہی نہیں۔ یہ بریلوی، یہ جماعت اسلامی، یہ اہل حدیث، یہ دیوبندی، یہ راونڈ، یہ غیر راونڈ چھوڑو، میں خود کالج میں پڑھ چکا ہوں، میں یونیورسٹی میں پروفیسر ڈاکٹر ہوں، لیکن آپ کو بتاؤں کالج کو فارج کی بیماری لگی ہے، کالج صرف شہروں تک، کالج صرف شہروں تک ہے۔ گوادر کے یہ ریگستانوں کے اندر، ان صحراؤں کے اندر، بلوچستان کی جنگلوں میں، پہاڑوں میں سلام پیش کرتا ہوں اپنی ان ماؤں کو، آپ کے سامنے قسم اٹھا رہا ہوں، میں نے شراب کی بوتل نہیں پی ہے۔ آپ کے کراچی کے بعد سرمایہ دار، اللہ ان کو جزائے خیر دیں، وہ پہاڑوں میں عورتیں، میری مائیں اور بہنیں قرآن پڑھاتی ہے، بچیوں کو اور بچوں کو حافظوں کو بناتی ہے۔ ان خواتین کے لیے کسی نے 1200 روپے مقرر کیا ہے، کسی نے 1100 کیا ہے، کسی نے تو تیر مارا ہے تو 2000۔ واہ واہ، خدا قرآن کا کام کس طرح لے لیتا ہے۔ آپ کو میں بتاؤں کہ صرف دیوبندی، بریلوی، جماعت اسلامی، اہل حدیث، راونڈ، غیر راونڈ، وفاق المدارس، غیر وفاق المدارس، ان حافظوں کی تعداد 2.5-3 لاکھ سال میں ہے۔ علماء الگ، مفسر الگ، محدث الگ، مفسر الگ، محدث الگ۔ میں آپ کے سامنے ابھی آیا ہوں، مولوی امریکہ سے لوگ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، آئے ہوئے علماء ہیں، بحرین کے، مسقط کے، پراندے، کہاں کہاں کے لوگ آئے۔ بخدا آپ کو بتاؤں کہ رات کو 2 بجے 3 بجے تک، میں بھی تو کوئی انسان کا بچہ ہوں، کتاب دیکھ دیکھ کر کے بڈھے مولوی، ان کو پڑھانا تو میں ٹرخا تو نہیں سکتا، ان کے لیے تو مجھے محنت کرنی پڑتی ہے۔
آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے کیا، ہم تو وہی بہکاری ہے، آپ کے بچوں کو رسید بھی لے کر کے آپ کے دکان پہ بھی آ جائیں، رسید لے کر کے آپ کے دکان پہ بھی آ جائیں، آپ کے بچوں کو قرآن بھی پڑھائیں، حافظ بھی پڑھائیں، حفظ بھی ان کو پڑھائیں، اور عالم بنائیں، مفتی بنائیں، مفسر بنائیں، محدث بنائیں۔ آپ نے مدرسے میں کیا دیا؟ لیکن جب کوئی سیٹ مرتا ہے نا آپ کے سبزی منڈی کا، جب سیٹ آپ کا مرتا ہے تو وہ 2 مہینے سے بسترے پر سویا ہوا، کپڑے اس نے خراب کیا، اس نے غول مول کیا ہے، کپڑوں کو سارا کا سارا متیاز کیا ہے کپڑوں کو، اب اس کے بچے قریب بھی نہیں جاتے۔ 2 مہینے کے بعد سیٹ مردار ہوتا ہے، مردار ہونے کے بعد کہتے ہیں کہ مردار ہونے کا ٹائم ہے، حافظ صاحب، حافظ عبدالحمید صاحب، مولانا منظور صاحب، ابا جی طبیعت خراب دی، ابا جی کی طبیعت خراب ہے، آؤ پڑھو، تو مولوی صاحب یاسین والقرآن الحکیم پڑھ کر کے، اس کے بعد ابا جی مر گیا، مرنے کے بعد کہتے ہیں کہ مولوی صاحب اس کو غسل دے دو۔ کیوں غسل دے دے؟ کیوں غسل دے دے؟ اس بدبو کو مولوی کیوں برداشت کرے؟ کیا عبدالرزاق کے، حاجی عبدالرزاق کے بینک کا اکاؤنٹ میرے پاس ہے، کیوں بچے غسل نہیں دیتے؟ کیوں غسل نہیں دیتے؟ ہم غسل کے لیے، میری ذمہ داری ہے، میں مسلمان ہیں، آپ پہ قربان جاؤں آپ میرے بھائی، ٹھیک ہے، لیکن جب تک جوان ہے آدمی، جب تک جوان ہے تو بیوی کہا سبحان اللہ، اس وقت تو بیوی آجا آجا دل لگ جا ٹھا، اس وقت تو بیوی قربان کندھاری انار کی طرح ہے، بیوی بھی قربان، اس طریقے پر ہو جاتا ہے تو بیوی کہا مردار زے۔ ہمیں معلوم ہے کہ جب تو بڑھا ہو گیا، آنکھوں سے بہرا ہو گیا، آنکھوں سے نابینا ہو گیا، کانوں سے بہرا ہو گیا، اور پھر یہ ہے کہ کچھ دماغ بھی کام نہیں کر رہا، پھر تسبیح ہاتھ میں دیتے ہیں کہ دل تسکے دا بکواس مکو، سمجھے؟ جا تسبیح لے کر کے بڑھے پھر آ کر کو قربان جاؤں ان بوڑھوں پر، پوری دنیا ان سے بیزار، بیوی بھی بیزار ہوتی، اس لیے کہ بیوی کے کام کا نہیں ہے، یہ ایکسپائر ہو چکا ہے، یہ ایکسپائر ہو چکا ہے، اس کی گارنٹی مشین وہ ختم ہو گئی، بیوی نے بھی اس کو چھٹی دے دی، نوجوان لڑکوں نے بھی اس کو چھٹی دے دی، وہ بہرا ہے، پھر اس کے بچوں سے پوچھتے ہیں، بچہ جب دفتر کے اندر ہے، سبزی منڈی میں یا کہیں پر، بڈھا ابا آ گیا، آنکھوں سے نابینا ہو گیا، بینائی اس کی چلی گئی، اور کان اس کے کام نہیں کر رہے، لوگ آہستہ سے تھوڑا سنتا ہے، لیکن لوگوں نے کیا کہا؟ لوگ پوچھتے ہیں دا سوکھ دی دا کم زانے رکھ دے، استا خود دفتر کے دا بڈھا سوکھ دے، دا بڈھا کون ہے؟ کہتے دا اس میں ملازم دیکھنا، دازمہ ملازم ہے، دازمہ ملازم، بوڑھے کو غصہ آ گیا، تتور سے اخبر مور پوس کا وجہ ملازم سکھ، سمجھے؟ کہاں کہ میں ملازم آ گیا؟ داما تو ملازم بھائی، مجھے ملازم زو اخبر مور تپوس، آگا تپوس کا وجہ ملازم ہے استاخو۔ اس وقت بیوی بیزار ہو گئی ہے، بچے اس سے بیزار ہو گئے، اس مردود کو باہر نکالا، تسبیحات دے کر کے مولوی صاحب کے پاس چلے جاؤ، لیکن ایک اللہ ہے، قل اعوذ برب الناس، یہ بچپن کا زمانہ ہے، ملک الناس جوانی کا زمانہ ہے، الہ الناس معبود کی طرف چلا جاتا ہے، بڈھا ہو گیا، اللہ کہتے ہیں دنیا نے تجھ پہ لعنت بھیجی، تو ہاتھ اٹھاتا ہے، مجھے خدا کو شرم آتی ہے کہ تیری درخواست کو رد کر دوں۔ واہ اللہ واہ، واہ اللہ واہ، بیوی نے بھی اس کو ایکسپائر کر کے لعنت بھیجی، بچوں نے بھی اس کو یہ کہ مسترد کر دیا۔ اے اللہ اللہ، اے اللہ اللہ، اللہ ملے گا اللہ والوں کے پاس ملے گا، اللہ والے آپ کو مارکیٹ کے اندر نہیں ملیں گے، مدرسوں میں ملیں گے، اللہ والے آپ کو مدنی مسجد کے اندر ملیں گے، اللہ ملے گا اللہ والوں سے ملے گا، مدنی مسجد میں ملیں گے، مکی مسجد میں ملیں گے، تبلیغی جماعت میں آپ کو ملیں گے، علماء آپ کو ملیں گے، آپ میں سے کوئی ایسا سیٹ میں نہیں جانتا جبریل تمہارے گھر میں آ جائے، وہی لے کر کے جبریل تمہارے پاس آ جائے گا۔ اب کہتے ہیں کہ ابا جی مر گیا، ابا جی یہ ہے کہ دو مہینے 3 مہینے سے بیزار، بستر سارا اس نے خراب کیا، بڈھا، بچے کروڑوں، اس نے اپنی عاقبت تباہ کی، مجھے خوب معلوم ہے، اپنی عاقبت تباہ کی، اس نے تباہ کر دیا آپ کو، جائز ناجائز، آپ کے سبزی منڈی میں جو ہوتا ہے مجھے خود خوب معلوم ہے، میرے بھی فرشتے ہیں، میرے بھی جنات ہیں، میرے فرشتے بھی ہیں، میرے جنات بھی ہیں، وہ بھی مجھے بتاتے ہیں کیا کروڑوں اپنا دوسروں کا پرایا جائز ناجائز ہر صورت میں مسلمان ہندو لوٹ کر کے کروڑوں کو جمع کیا، اور اب بیٹا اب مر گیا، مردار مر گیا، مرنے کے بعد ٹائی لگایا اس کے بیٹے نے، اور کروڑوں اس کے بینک کے اندر ہے، بیٹا پتلون اس نے پہنا ہوا، پتلون پہنا، نماز جنازہ اس کی کھڑی ہے، بابا رازا کہتا ہے کہ میرا وضو نہیں ہے، بیٹا کہتا کہ میرا وضو نہیں ہے، اور پھر ابے وضو نہیں ہے، دا وہ دیکھنا ورثہ ادھر جا کر کے وضو بنا، اب ورثہ کہاں جائے گا، پتلون اس کا خراب ہے،
نماز وہ پڑھتا نہیں ہے، ناپاک جا کر کے وضو کیسے بنائے گا؟ وضو کرے گا تو کپڑے تو کم از کم پاک ہو نا. کہتے تھا ابو دیکھنے سڑے جاؤ اوے مردار، ابا نے کروڑوں تیرے لیے اپنی آخرت کو آگ لگا دیا اپنے قبر کو، اور تیرے کمرے کو تیرے مکان کو بلڈنگ بنا کر کے تجھے چھوڑ دیا. وائے ابا بے عقل، اوے بے عقل ابا، او پٹھان، اوے بلوچ، اوے سندھی، او مہاجر، اوے پنجابی سڑ، او منڈیا، اوے منڈیا، تیری قدر اورات کے ہاں یہ ہے. آخر جا مر جا مردود، جا مر جا مردود، نہ ختمہ نہ درود، نہ ختمہ نہ درود. بیٹا کہتا ہے کہ میں پتلون میرا خراب ہے اور اللہ آپ کا بھلا کرے ٹائی لگائی ہوئی ہے، اور پھر میں جرابوں کو کیسے اتار دوں؟ ظاہر ہے کہ اس کے اللہ آپ کا بھلا کرے بہترین قسم کے بوٹ ہے، بوٹوں کو اتارے گا اور وہ وضو بنائے گا. یہ ہو ہی نہیں سکتا. شو سارا کا سارا تم لوگ مولوی لوگ پڑھو، مولوی لوگ پڑھو. مولوی نے اس کی نماز جنازہ پڑھ لیا، مولوی نے غسل بھی دیا. جو گند تھا اس میں 2 مہینے سے مردار کے قریب. خبردار، ان باتوں کو میں خوب جانتا ہوں. آپ سے مجھے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سے مجھے پوچھنے کی ضرورت نہیں. میں ہزاروں علماء کا استاد ہوں، میں ان کو پڑھا رہا ہوں. پھر یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے کیا کیا؟ پھر یہ کیا کہ ابا کے وہ مردار جو کپڑے، گھڑی اس کی اچھی تھی، اس کو اتار کر کے بیٹا لے گیا. گھڑی اس کے ہاتھ سے اتار کر کے بیٹا لے گیا. اور وہ جو پخانے والے اور گند والے جو کپڑے ہیں، گند والے، ان کو جمع کر کے ایک کپڑے کے اندر جمع کر کے کہتے ہیں مولوی صاحب یہ اللہ کے راستے میں کسی کو دے دینا. مولوی صاحب اس کے غلمل، اس کے متیاز یہ اللہ کے راستے میں دے دینا. مولوی صاحب اس نے جو بم چھوڑا ہے نا اس کے اندر 2 مہینے سے، یہ اللہ کے راستے میں دے دے. ہے یا ایہا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون ولستم بآخذه الا ان تغمضوا فيه. شرم تو کرو. لستم بآخذه، آپ اس گندے کپڑوں کو خود بھی نہیں لیتے، اپنے لیے پسند نہیں کرتے. ولستم بآخذه الا ان تغمضوا فيه، ناک بھی اپنا بند کرو گے، آنکھیں بھی بند کر کے. ابا جی کے بدبودار کپڑوں کو اماں جی بھی تیار نہیں ہے، بیٹے بھی تیار نہیں ہے. واہ قرآن تیرے سمجھانے پر. ولستم بآخذه الا ان تغمضوا فيه، آنکھیں بند کر کے تو آپ لے لیں گے، لیکن تو اپنے آپ کو غیرت مند سمجھتا ہے. اس کو تو نے سمجھا کہ کچرا وہی جمع کرتا ہے. اس کے راستے میں متیاز والے کپڑے اور یہ کہ پاخانے والے کپڑے دے رہے ہیں. واللہ غنی حمید، واللہ غنی حمید، واللہ غنی حمید، واللہ غنی حمید. لعنت ہو تیرے اس صدقے پر. کیا قسم کا صدقہ تیرا؟ اللہ بے نیاز ہے. یہ پاخانے والے کپڑے، اللہ غنی حمید، اللہ قابل تعریف ہے. آپ کے اس قسم کی ذلت والے صدقے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کپڑے لے کر کے امی جان کو دے دو، کہو کہ یہ 80 سال اور 90 سال تیرے ساتھ رہا، یہ کپڑے لے لو، آنکھوں سے لگا دو، اس لیے کہ یہ کپڑے اس کے اندر انہوں نے پیشاب پیخانہ کیا. مولوی صاحب اللہ کے راستے میں دے دو. ہے میں سمجھتا ہوں آپ کے. میں نے خوب دیکھا ان پٹھانوں کو، میں نے ان بلوچوں کو بھی دیکھا. میں سندھیوں کو، میں سندھی ہوں، میں سندھی بھی بولتا ہوں، میں سندھیوں کے ساتھ، سندھی میں میرے سر کے تاج ہیں. پنجابی منڈیا کو بھی میں جانتا ہوں، پنجابی منڈیا کو بھی جانتا ہوں. ملا بولو اپنے اس بغیرت ایم پی کو اور ایم این اے کو بلاؤ، تجھے غسل دے دے. جی ہاں ناراض نہ ہو، اس خنزیر کو بلاؤ، غسل دے دے آپ کو. اس کو بلاؤ کہ تیرے اس پاخانے کو، اس کو الٹی آئے گی، اس وقت الٹی آئے گی. ورنہ مولوی کو آپ نے یہ ہے کہ سکہ، کھوٹا سکہ سمجھ کر کے آپ نے تو پھینک دیا ہے نا. بلاؤ اس وزیر کو، بلاؤ اس داڑھی منڈے کو، بلاؤ اس خدا کے باغی کو، بلاؤ. آپ اس کو پہنچاتے ہیں، اس کو سر پہ آپ نے رکھا، کبھی تو تیرے اس پاخانے کو وہ دھوئے. واہ ملا واہ، واہ ملا واہ، واہ حافظ واہ، واہ حافظ واہ، واہ ملا واہ، واہ ملا واہ. وہ کروڑوں تیرا ڈی سی کمیشنر اور تیرے پولیس، تیرے آرمی، کروڑوں ملک کو لوٹ 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 کر کے آپ لوگ کھاؤ.
اور کھانے کے بعد لیکن کبھی تھوڑا سا پٹاخہ بھی ہے، کہیں پٹاخہ حالات کیا، آپ کی کیا حفاظت کریں گے یہ لوگ، میرے اور آپ کے کیا حفاظت کریں گے؟ اس لیے میں نماز کے بعد دعا کرتا ہوں، اے اللہ ان محافظین سے ہماری حفاظت فرما دے، یا اللہ ان حفاظت کرنے والوں سے ہماری، ہمیں جس طرح انہوں نے ذلیل کیا، کائنات کے اندر کسی نے ذلیل کیا۔ اے جوان دے پترے ہاتھ اٹھاؤ، بتاؤ پاکستان کے اندر سال میں روسی، امریکی، برطانوی، فرانسیوی کتنے مارے جاتے؟ ہاتھ کھڑا کرو، کتنے مارے جاتے؟ بولو، ہمت کرو، ہمت کرو۔ برطانیہ ان کے پاس پاؤنڈ ہے، امریکی ان کے پاس ڈالر ہے، امریکی ڈالر ہے، اور فرانس والوں کے پاس ڈالر ہے، پیسے ہے۔ اگر میرا پٹھان بھائی ڈاکو ہے تو ایک امریکی کو اغوا کرے، مزہ ہی مزہ، ڈالر مڈالر وما ادرا کا ماں ڈالر، مزہ ہی آئے۔ یہ پٹھان اتنا بے وقوف ہے کہ بلوچ کو اٹھاتا ہے، اور یہ پٹھان کو غریب کو اٹھاتا ہے، جس کے پاس 1.5 لاکھ ہے یا 2 لاکھ ہے یا 50,000 ہے یا 10,000 ہے یا 20,000 ہے۔ ارے بابا 1,000 اگر ڈالر کام آ جائے، 1,000 ڈالر اگر اس سے مل جائے تو پھر پوری زندگی آپ کی بن جائے۔ یہ صدر، یہ طارق روڈ، یہ ڈیفنس، یہ سارے کے سارے علاقہ، امریکی، برطانوی، فرانسوی، یہ بحریہ، یہ لاہور اور یہ اسلام آباد، یہ پنڈی، یہ پورے ممالک بھرے ہوئی ہے، ہر ایک نے ان کا گھر بھی دیکھا ہے، لیکن وہ محفوظ ہے۔ ان کی حفاظت کرنے والے یہی آپ کے ایم این اے ایم پی ہے، ان کی حفاظت کرنے والے یہی آپ کے ادارے ہیں۔ لیکن جہاں بھی دیکھو روڈوں پر، سبزی منڈی والوں کا بھی دیکھو، اللہ اللہ، ایک خیبر پختون سے غریب آیا ہوا ہے، سبزی منڈی کے اندر محنت مزدوری کر رہا ہے، اور اچانک خیبر پختون میں اطلاع مل گئی کہ تیرے بیٹے کی لاش آ رہی ہے۔ ہمیں یہ معلوم ہے، بلوچستان سے حاجی عبدالرزاق مانے یا نہ مانے، ہم نے یہاں سے لاشیں حاجی عبدالرزاق نے بھی اٹھا کر کے پشین میں پہنچایا۔ جی ہاں، یہ لاشیں محنت مزدوری کے لیے، محنت مزدور کے، ایک نہیں، 2 بھی نہیں، 100 بھی نہیں، 200 بھی نہیں، ہزاروں، اللہ کی قسم ایک سال کے اندر پورے پاکستان کے اندر میں اور بہنیں، بلکہ مجھے یہ بھی یاد ہے، مجھے یہ بھی معلوم ہے، مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ یہاں سے کوئٹہ کو آپ کی گاڑیاں جا رہی ہیں، کوئٹہ میں گاڑیاں جا رہی ہیں، راستے میں بلوچوں کے علاقے میں گاڑی والوں کو روکا گیا، پراڈو گاڑیاں ہیں، گاڑی والے کو روکا، ان کے پاس ہتھیار ہے، ہتھیار لے کر کے پیسے بھی ان کے لے گئے، موبائل بھی ان کے لے گئے، اور اللہ کو گاڑی بھی ان کے لے گئے، لیکن خواتین، میری بیٹیاں اور میری ماں اور بہنیں، ان کی عزت شوہروں کے ہاتھ باندھ کر کے سامنے ان کی عزت لوٹی۔ آپ لوگ اردو سمجھتے ہیں یا پختون میں آپ کو بتاؤں؟ جی ہاں، یہ آپ کو بتا رہا ہوں، وہ میرا بھائی، اور وہ جو بہن جس کی عزت لوٹ رہی ہے، وہ بہن جو اس کی عزت لوٹ رہی ہے، یہ ہمارے مولوی بھی کبھی اس پہ آواز نہیں اٹھاتے، یہ ہمارے مولوی بھی اس پہ آواز نہیں اٹھاتے۔ جی ہاں، اٹھانی چاہیے آپ کو آواز، سمجھے؟ اور جب کسی مولوی کی گاڑی پہ فائرنگ ہوتی ہے، روڈ بند کرتے، اسلام کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ وہ میری بہن نہیں ہے، وہ میری بیٹی نہیں ہے، میرے گھر میں بہنیں نہیں رہتی۔ ارے گاڑی بھی لے گئے، پیسے بھی لے گئے، موبائل بھی لے گئے، گھڑیاں بھی لے گئی، خواتین کی بالیاں اتار کر کے وہ بھی، اور ان کی چوڑیاں اتار کر کے وہ بھی لے گئے، اور لینے کے بعد وہ میری بہن اور میری بیٹی کے سامنے ان کی عزت بھی لوٹ رہے۔ میرے محلے میں خود ہوا، یہ بلوچستان کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، میرے محلے میں ایک آدمی کویت سے آ گیا، ایک مسقط سے آ گیا، ان کو پتہ ہے چوروں کے خود بخود، یہ ان کے اللہ کا بھلا کرے، یہ خود بخود ان کی رہنمائی کرنے والے حضرات ہوتے ہیں۔ بتایا کہ یہ بندہ، اس نے کویت میں کام کیا، اس کے پاس پیسہ ہے، 1 ہفتہ نہیں ہوا اس کو، چور آ گئے اور اس کو لے جا کر کے کمرے میں بند کر دیا، پورے گھر کو لوٹ لیا، گھر کو لوٹ کر کے تسلی سے، تفصیل سے 50 منٹ ان کو لگے بتا رہے ہیں، اور وہیں ان گھر کے خواتین کی عزت بھی انہوں نے لوٹی۔ اور پھر وہ بھائی جس کی بیٹی اور جس کی بیوی کی عزت لوٹ گئی، کہتے اللہ تو ہے کون؟ وہ کہتے اللہ سنا ہے کہ تو طاقتور ہے، اے اللہ تو طاقتور ہے، میں نے سنا ہے، اللہ سنا ہے، لیکن ہے کہاں آپ؟
پیسے لے جائیں، مال لے جائیں، دولت لے جائیں، چوڑیاں لے جائیں، بالیاں لے جائیں، اللہ تو غصہ کب ہوتا ہے؟ یا اللہ تو غصہ کب ہوتا ہے؟ اللہ تیرا قہر کب آتا ہے اور تیرا غضب کب آتا ہے؟ اللہ میرے لیے رہا کیا کہ میری ماں اور میری بہن اور میری بیٹی کی عزت لٹ گئی؟ اے اللہ وہ ادھر الٹ پلٹ ہو رہا ہے، رو رہا ہے، لعنت ہو گاڑی پہ، لعنت ہو سونے پر، لعنت ہو چاندی پہ، لعنت ہو موبائلوں پر۔ مسئلہ اللہ بہنوں کے ساتھ کیا ہوا؟ اللہ بہنوں کے ساتھ کیا ہوا؟ اللہ بیٹیوں کے ساتھ کیا ہوا؟ اللہ بیٹیوں کے ساتھ کیا ہوا؟ اے اللہ اب میں کس طرح لوگوں کو سب کو پتہ چل گیا، اخبارات والے بے حیا پھر وہ یہ خبریں شائع بھی کرتے، فلاں کی ماں کی عزت لٹ گئی، بہن کی عزت لٹ گئی، اور حکومت تفتیش کر رہی ہے۔ ملزم فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ پاکستان جب سے بنا ہے غریب قتل، عزت لوٹے، مال لوٹے، ملزم فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ پولیس تفتیش کر رہی ہے، کر رہی ہے، کر رہی ہے، کر رہی ہے، انشاءاللہ کرے گی۔ اب کیا ہوا؟ ایک ہفتہ گزرا نہیں، میرے رب نے ان قاتلوں کو، ان کو کسی نے اڑایا۔ اے بخدا وہ جو گیٹ آپ کو نظر آ رہا ہے، وہاں کسی کا پاؤں اڑ کر کے گیا، خدا کی قسم وہ سارے کے سارے، کسی کا پاؤں، کسی کا ہاتھ۔ وہ کہتے ہیں اللہ میں نے جلد بازی کی، اللہ میں نے آپ کی شکایت کی، آپ جلد بازی کی، مان لیا کہ تو ہے، مان لیا کہ تو ہے۔ وہ کہتے کہ اللہ میں نے شکایت کی، مجھے معاف کر دینا، معاف کر دینا۔ ایک ہفتہ تو لگا، لیکن شاید یہ تتر بتر تھے، یہ ایک ساتھ کٹھے ہو گئے۔ جب ایک ساتھ کٹھے ہو گئے، اللہ واہ واہ، اللہ واہ، مان لیا آپ کو، مان لیا۔ مولوی نے ہمیں کیا دیا ہے؟ مولوی نے کیا دیا ہے؟ تبلیغی ہے، جرنل ہے، کرنل ہے، بریگیڈیئر ہے، ریٹائرڈ ہے، مالدار ہے، ارب پتی ہے، لیکن بستر اٹھا کر کے کندھے پہ رکھا ہے۔ بلوچستان کے ریگستانوں میں ذلیل ہو رہا ہے، بلوچستان کے پہاڑوں میں ذلیل ہو رہا ہے، افریقہ کے اندر دوڑ لگا رہا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ کے بندو، آؤ کلمہ، آؤ کلمہ، آؤ کلمہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں نے عرض کیا کہ 2.5 لاکھ 3 لاکھ حافظ ہم نے آپ کو دیے، اور اللہ آپ کو بلا کرے 30-40 ہزار تک تقریباً صرف دیوبندیوں کے علماء سب کو سبحان اللہ۔ باقی بریلوی حضرات بھی محنت کر رہے، جماعت اسلامی بھی محنت کر رہے۔ ہمارا اختلاف چھوٹا موٹا وہ بریلوی سے ہے، لیکن ہم اختلاف نہیں کریں گے تو تم لوگ کھلاتے بھی نہیں۔ آخر اس کو تو چلانا ہے نا، اس کو تو ہمیں چلانا ہے، تو تھوڑا سا بریلوی سے بھی اختلاف، تھوڑا سا اہل حدیث سے بھی اختلاف، اس کا ہم سے اختلاف، پھر تھوڑا سا اللہ کا بلا جماعت اسلامی سے اختلاف، اس کا ہم سے اختلاف، باقی کچھ مردود ہے ان کا نام میں لیتا نہیں۔ اختلاف ہم ہے، لیکن یہ ہمارے مسلمان بھائی ہے، ان کی خدمات کو بھی سلام پیش کرتا ہوں، وہ خدمت کر رہے ہیں، حافظ تو بنا رہے، قاری تو بنا رہے، ٹھیک ہے۔ آپ جتنا بھی اختلاف رکھیں، وہ ہے، اختلاف تھا، ہے، رہے گا، لیکن پھر بھی وہ کام کر رہے۔ اہل مدارس، تبلیغی حضرات، دیندار حضرات، اپنے خیر خواہوں کو پہچان لو، اپنے خیر خواہوں کو پہچان لو، ورنہ یہ ہے کہ اپنے ایم این اے، ایم پی اے، اپنے لٹیرے وزیروں کو کہو، اے بے غیرتا، یہ مردار مر گیا، اس کے کپڑوں سے بدبو آ رہی ہے، 2 ہفتوں سے 3 ہفتوں سے اس نے پیشاب پاخانہ، پیشاب کیا، یہ پیشاب کیا، آؤ اس کو دھو، پتر تو۔ جب یہ ملہ تیرا گند بھی ناک بھی بند نہیں کرتا، وہ ملہ تجھے سلام۔ اور پھر تھوڑے سے آپ کی حفاظت کے لیے آئیں گے، بچے پیچھے کھیل رہے ہیں، انہوں نے پٹاخے بجا دے، ٹس ٹس ٹس۔ خدا کی قسم، یہ اللہ کی قسم، یہ آپ کے بڑے بڑے میزوں کے نیچے ٹس ٹس، ادھر وہ پتہ نہیں کتنے ٹس، اور یہ پیچھے کے پتہ نہیں کتنے ٹس مارتے، ادھر سے ٹس ٹس ٹس، یہ ٹھس 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 ٹھس، ٹس کا جواب ٹھس سے، ٹس کا جواب ٹھس 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 ٹھس، وہ پتلون بھی خراب، ٹھس ٹھس۔ تو میری حفاظت کرے گا بے غیرت دنیا کا، تو میری حفاظت کرے گا، تو قوم کی، تو ماؤں کے اور بہنوں کی حفاظت کرے۔ مردار حرام خور کے اندر کبھی یہ چیز نہیں ہوتی، بہادری نہیں ہوتی، شجاعت نہیں ہوتی ہے۔ تو نکل اس محفوظ گاڑی سے، تو نکل اس وردی کے بغیر، لوگ جوتوں سے تیرے، اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ کو بتائے یہ پولیس والا مسئلہ چھوڑ دیں۔ تو یہ ہے کہ یہ جو آپ نے یہ ہے کہ اس کے پن، یہ ہے، یہ ذمہ داری، یہ مہر ہٹا دے، پھر دیکھتا ہوں تیری دلیری کو، اس کو دیکھ لینا۔ جی ہاں،
لیکن آپ کو بتا رہا ہوں کوئٹہ کے سردیوں میں، برف باری میں، پشین کے، چمن کے، گلگت کے، چترال کے، چھوٹی سی مسجد ہے، مولوی صاحب کی تنخواہ 2500 ہے، مولوی صاحب کی تنخواہ 3000 ہے، اور کچھ بھی کر رات کے 5 بجے، 5:30 بجے لوگ کمبل پر کمبل، کمبل پر کمبل، گیس پہ گیس، گیس کمرے کے اندر کمبل پہ کمبل ڈالا ہوا، سانس نکالنے کے بھی محتاج ہے، وہیں پر اللہ آپ کا بھلا کرے سردی کے۔ لیکن آپ کو آواز آئی اللہ اکبر، اللہ اکبر، ہے قربان جاؤں حافظ صاحب تجھ پہ، قربان جاؤں حافظ صاحب تجھ پہ۔ اور ظالم کا بچہ اس کے گھر سے مسجد فاصلے پر ہے، اس کے بعد مولویوں سن لو، کراچی کے عیاش مولویوں، آپ بھی سن لو، کراچی کا عیاش مولوی، گلگت والے، چترال والے ابھی میرے پاس آئے، حاجی صاحب جو حالات بیان کرتے ہیں، وہ بلوچستان والوں کے حالات کو بھی میں جانتا ہوں۔ پچھلے سال کی بات ہے، میرا بھائی یہاں پر شاید مولوی مسرور پتہ نہیں آیا ہے نہیں آیا ہے، اس کو آنا تھا، وہ کہہ رہے کہ میں آؤں گا۔ مولانا، اللہ اکبر، مولانا داؤد صاحب بندہ آ گیا ہے، استاد جی آپ کی دعاؤں سے آپ کا شاگرد ہوں، استاد جی الحمدللہ اللہ دین کا کام مجھ سے لے رہا ہے، استاد جی قرآن پڑھا رہا ہوں، مسجد میں نمازیں پڑھا رہا ہوں، درس دے رہا ہوں، استاد جی آپ کی دعاؤں سے اللہ قرآن کا کام لے رہا ہے، استاد جی میرے لیے دعا کرو، اب سن لینا واقعہ، استاد جی میرے لیے دعا کرو، اللہ مجھ سے کام لے لے۔ استاد جی الحمدللہ بہت پیاری زندگی گزر رہی ہے، یہ مولوی داؤد کی بھی اتنی زندگی نہیں ہے، حاجی عبدالرزاق کی بھی یہ زندگی نہیں ہے، جی نہیں ہوگا آپ کے پاس پیسے، سن لینا ذرا۔ استاد جی اللہ کے فضل و کرم سے اللہ مجھ سے کام لے رہا ہے، میرے والدین کی دعاؤں سے، صوفی قسم کا، فقیر قسم کا، تبلیغ میں وقت لگا چکا ہے۔ میں نے کہا کہ کیا کہتے، مسجد میں درس قرآن بھی دیتا ہوں، بچوں کو بھی پڑھاتا ہوں، نمازیں بھی پڑھاتا ہوں۔ استاد جی بچے کتنے ہیں؟ کہنے لگے 6۔ میں نے کہا تنخواہ کیا دے رہے؟ استاد جی 4500 4000۔ اے سبزی منڈی والو، سبزی منڈی والو، برگیڈیئر، جنرل، کرنل، ڈی سی، کمشنر، وزیر داخلہ، وزیر خارجہ بیماریوں کے شکار ہے۔ میں نے کہا 4500 پہ کیا گزارا ہے؟ کہتے استاد جی کوئی لا کر کے جوڑا کپڑا دیتا ہے، کوئی بکری لا کر کے دیتا ہے، استاد جی کوئی کچھ پیسے دیتا ہے، کوئی لا کر کے ادھر سے کھانا پہنچایا۔ استاد جی اللہ کے فضل و کرم سے 1 روپے کا قرض دار نہیں ہوں۔ اس کو خدا کہتے ہیں، اس کو خدا کہتے ہیں، اس کو اللہ کہتے ہیں، اس کو سمجھا کرو، اس کو اللہ کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اب تک مولوی نے ہمیں کیا دیا، مولوی نے تمہارا گند، اس کے بعد وہ دوسرے صاف کریں، ہم نہیں کریں گے۔ اللہ کے فضل و کرم سے کمزوریاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، میں مانتا ہوں ہماری کمزوریاں ہیں، ہماری کوتاہیاں بھی ہیں، لیکن یہ کہ خدا پاک اس نالائق ملا سے کام لے رہا ہے، اللہ پاک اس نالائق ملا سے کام لے رہا ہے، اس کمزور حافظ سے۔ آپ کی میری اپنی بدقسمتی ہے، سوچنا چاہیے کہ سبزی منڈی میں مزدوری کرنے والا، ریڑا لگانے والا بیٹا اس کا حافظ بنتا ہے۔ اکوڑا خٹک میں بھی دیکھ لو، بیٹا اس کا حافظ بن گیا، دیکھ کر کے مزدور قسم کے لوگ، خدا کی قسم ان کے یہ ہے کہ صحیح چولہا بھی کبھی جلے کبھی نہ جلے، ان گھروں میں مزدور تب کا بیٹا عالم بن گیا، اور وہ مزدور دوڑ کر کے وہ اکوڑا خٹک والے علماء کو بھی رولاتا ہے، وہ جامع فاروقی والوں کو بھی رولاتا ہے، وہ بنوری ٹاؤن والوں کو بھی رولاتا ہے، اور رولا کر کے وہ اٹھ کر کے وہ مزدور اس دن کی تیرے بیٹے کی دستار بندی ہے، بیٹا تیرا حافظ، وہ دوڑ کر کے آ کر کے حافظ اس کو اٹھاتا ہے، لوگوں کے سامنے برداشت نہیں کر سکتا، کندھے پر رکھتا ہے، دھاڑے مار کر کے روتا، اللہ تیری مہربانی کہ سیٹھ کہاں چلا گیا اور مزدور کا بیٹا حافظ بن گیا۔ میں کیا کر سکتا ہوں؟ یہ میری تقسیم نہیں ہے، میرے ابا کی بھی تقسیم نہیں ہے، یہ میری تقسیم نہیں ہے، میرے ابا کی بھی تقسیم نہیں ہے۔ میں نے جامع فاروقیہ میں تقریباً 28-30 سال تک میں نے نمازیں پڑھی، جو استادوں کا استاد، تقی صاحب کے استاد، مفتی نظام الدین کے استاد، مفتی رفیع کے استاد، حبیب اللہ مختار کے استاد، عبد المتین کیمل کل، بڑے پاکستان کے محدثین سب کا استاد
میرے شیخ مولانا سلیم اللہ خان تقریباً 28 سال تک میرے پیچھے نماز پڑھتے رہے. ایک عجیب بات کی، کہنے لگے کہ ہم تو سرمایہ دار، وہ ہندوستان کے خان میں سے تھے، ہم سرمایہ دار، اور ہم نے دعائیں بھی کی، اللہ وجعلنا للمتقین اماما، اللہ ہمیں امام بنا دے، اللہ ہمیں امام بنا دے. فرمایا ہماری دعا قبول نہیں ہوگی. ایک چرواہے کا بیٹا آ کر ہمارا امام بن گیا. وہ چرواہے کا بیٹا میں ہوں. میں مزہ لے لے کر کے، یہ مولوی داؤد کو بھی پتہ ہے، دوسروں کو بھی پتہ ہے کہ مزہ لے لے کر کے میں قرآن پڑھتا تھا. مجھے بھی مزہ آتا تھا کہ ایک عظیم محدث پیچھے میرے کھڑا ہے، اور میرے والدین، میں چرواہے کا بیٹا ہوں، میں خانہ بدوش کا بیٹا ہوں، میں پہاڑ کا ہوں، اور اللہ آپ کا بھلا کرے، جھوپڑیوں والے رہنے والے. لیکن مولوی منظور تیری سعادت اس سے بڑھ کر کے کیا ہوگا، ایک عظیم محدث جس کو سلیم اللہ خان کہتے وہ بھی تیرے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے. اس لیے یہ جو فقیر جو بچے ہوتے ہیں نا، جھوم جھوم کر کے مولوی عبدالحمید کے مدرسے میں پڑھتے، یا دارالعلوم میں، یا بنوری ٹاؤن، یا آپ کے قریب، کبھی کبھی جاؤ، ٹیلی ویژن کو، لعنت کو چھوڑو، کبھی کبھی جھوٹ بولنے کو چھوڑو، کبھی کبھی اپنی سیاستوں کو چھوڑو، کبھی کبھی اخبار پڑھنے کو چھوڑو، کبھی کبھی غلط دوستوں کو چھوڑو، قریب شراب نوشی کو چھوڑو، کبھی بدماشی کو چھوڑو. جا کر کے وہ بچے جیسے جھوم رہے ہیں ان کے سر پر دست شفقت پھیر دو. پیارا پیارا بچہ، ہمارے لیے دعا کرو. آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کوئی ضرورت نہیں. اس کے سب سے بڑی ضرورت دال شریف ہے، وہ کھاتا رہے گا. اس کی سب سے بڑی ضرورت وہی مسجد میں، مدرسے کے ایک کمرہ ہے، اس کمرے کے اندر وہ پڑا ہوا، اس کے لحاف کو آپ دیکھیں گے، اس کے بسترے کو آپ دیکھیں گے، آپ کو رونا آئے گا. اس کے تکیے کو آپ دیکھیں گے، آپ کو رونا آئے گا. اس کے جوتوں کو بھی آپ دیکھیں گے، وہ جوتوں کے صحیح مالک بھی نہیں، وہ کپڑوں کے بھی مالک نہیں، لیکن خدا منظور کی اولاد کو بھی اس کی جوتیوں پہ قربان کر دے. قیمتی ہوتا ہے. جی ہاں، وہ ہوتا ہے اس طرح. مولوی کا بیٹا بھی نہیں ہوتا. یتیم بچے اس قسم کے صلاحیتوں کے مالک ہوتے ہیں، اس قسم کے ماہر ہوتے ہیں. بعض بچے قرآن پڑھتے ہیں، بعض بچے قرآن پڑھتے ہیں. میرے بچے حافظ ہیں، میری بچیاں بھی حافظہ ہیں، لیکن بعض بچوں کی تلاوتیں سنتا ہوں، یتیموں کی، غریبوں کی تلاوتیں سنتا ہوں. میں ماتم کرتا ہوں، اللہ او میرے رب، بھیک میں مانگتا ہوں، چندہ میں کرتا ہوں، 2000 طلبہ اساتذہ کو میں چلاتا ہوں. اللہ میرے بیٹے حافظ بھی ہے، عالم بھی ہے، بچیاں ہیں، لیکن خدایا میرے بچوں کی یہ آواز کیوں نہیں ہے، میرے بچوں کی یہ خوشبو نہیں ہے. خوشبو میں خوشبو ہے، خوشبو کے اندر خوشبو ہوتی ہے. اللہ میں مولوی منظور دوں بھیک مانگ کر کے لوگوں کو، ربا میرے بچے کے اندر یہ صلاحیت کیوں نہیں ہے. جواب ادھر سے آتا کہ میری مرضی ہے، میں جس کو دے دوں. کسی کو کم، کسی کو زیادہ، کسی کو کم، کسی کو زیادہ دیتا ہوں. او مولوی منظور تو بھیک مانگ، لیکن تیرے بچوں میں وہ صلاحیت نہیں. مولانا تقی صاحب کچھ بھی تیرا نام ہو، تیرے بچوں میں وہ صلاحیت نہیں جو بچوں میں ہے. مولانا بنوری کر کچھ، لیکن یہ کہ تیرے بچوں میں وہ صلاحیت نہیں. سلیم اللہ خان کچھ بھی کر، تیرے بچوں میں وہ صلاحیت نہیں جو ایک یتیم بچوں کی صلاحیتیں دیکھے. شکر ہے اللہ نے جوڑا ہے ان کی اولاد کو، ہم سب کو جوڑا ہے. ربا تیرا کرم ہے، ربا تیرا کرم ہے، تیرا کرم ہے. لیکن یہ جو بڑے بڑے مولوی، ان کی اولاد ہوتے ہیں عالم، حافظ ہوتے ہیں، شکر ہے، بہت بڑی چیز ہے، لیکن ان میں وہ خوشبو نہیں ہوتی، وہ کمال نہیں ہوتا جو یتیم بچوں میں ہوتا، جو یتیم بچے. اس لیے بھائی مسجد کے ساتھ اپنا تعلق پیدا کرو، مدرسے کے ساتھ اپنا تعلق پیدا کرو، تبلیغی جماعتوں کے ساتھ آپ کا تعلق ہو، دینداروں کے ساتھ آپ کا تعلق ہو. یہ تعلق کیا ہے؟ اصل تعلق آسمان والے کے ہے. آسمان والے کے ساتھ جڑ جاؤ، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ہو، اللہ آپ کا ناصر ہو. سندھی میں آخری آپشن یہ ہے، سندھی میں آخر میں ابا اساں کے معاف کندا، مجھے معاف کرو، مجھے اجازت دے دو. اللہ اس ادارے کو ترقیوں سے نوازے. مولوی عبدالحمید کا حکم تھا، میں نے حاضری دے دی. وآخر دعوانا الحمدللہ.